ایمان سب سے پہلے درست کر لینا ضروری ہے۔ اعمال کے مقبول ہونے کا دار و مدار ایمان کی درستگی پر ہے۔ ایمان درست ہوگا تو اعمال، شرائط، واجبات اور آداب کی رعایت کے ساتھ جو کیے جائیں گے وہ اعمال بھی قبول ہوں گے۔ لیکن عقائد اگر درست نہ ہوئے تو پھر اعمال خواہ کتنے بہتر ادا کیے جائیں وہ درست نہیں ہوں گے۔ اس لیے ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ اہل سنت والجماعت کے مطابق ضروری عقائد سیکھے اور اپنے بچوں کو سکھائے اور اپنی بچیوں کو بھی سکھائے۔ ضروری جو عقائد ہیں ان کو سیکھنا سکھانا ضروری ہے، اور سیکھ سکھا کر اپنے عقائد کو درست کر لینا یہ دین کے بنیادی فریضوں میں سے ایک فریضہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں آیت نازل فرما کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے عقیدوں کو خوب درست فرمایا ہے۔ مکی زندگی میں عقائد کی درستگی کا ہی اہتمام کیا گیا ہے۔ وہ لوگ جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں، ایمان لانے سے پہلے وہ لوگ کن چیزوں میں مبتلا تھے اور کتنے بگڑے ہوئے عقائد ان کے یہاں رائج تھے، یہ سب آپ حضرات جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے ان کے عقائد کی اصلاح فرمائی ہے اور اس کے بعد پھر احکام نازل فرمائے ہیں۔ اسی ترتیب پر سب سے پہلے عقائد کو درست کرنا ضروری ہے۔ لیکن ہم لوگوں کی بیماری یہ ہے کہ ہم لوگ پڑھ تو لیتے ہیں، ہم لوگ بول لیتے ہیں اور سن لیتے ہیں، لیکن عمل کے لیے اٹھتے نہیں ہیں۔ یہ ہم لوگوں کی بیماری ہے اور کمزوری ہے۔ اسی وجہ سے ہماری بیماری آگے بڑھی۔ آگے کیا بڑھی کہ پھر ایمان والا ہونے کے بعد ہمارے ایمان میں وہ قوت نہیں ہے، ہمارے ایمان میں وہ قوت نہیں ہے جو ہمیں عمل پر کھڑا کر دے۔ ایمان ہے مگر عمل پر کھڑا نہیں کر پا رہا ہے۔ ہمارے ایمان میں وہ قوت نہیں ہے جو دل کو پاک کر دے۔ ایمان ہے مگر دل میلا بنا ہے۔ ہمارے ایمان میں وہ قوت نہیں ہے جو ہمارے اخلاق کو سنوار دے۔ ایمان ہے مگر اخلاق بگڑے ہوئے ہیں۔ یہ ایک بیماری ہے، یہ ہماری کمی ہے۔ یہ کہاں سے پیدا ہوئی؟ وہیں سے کہ ہم سنتے سب کچھ ہے مگر عمل پر کھڑے ہونے کا جذبہ کبھی اپنے اندر پیدا نہیں کرتے۔ کبھی اپنے آپ سے لڑ کر، ہمت کر کے، زبردستی اعمال پر کھڑے ہونے کی کوشش نہیں کرتے۔ سست رہتے ہیں، پڑے رہتے ہیں، کسل مندی کرتے ہیں۔ لہذا تمام شعبوں کے اندر ہمارا یہی حال ہو گیا ہے۔ عرض اتنا کرنا ہے کہ عقائد کی درستگی یہ ہمارے دین کا نہایت اہتمام والا حصہ ہے، بہت ہی محترم بالشان ہے۔ عقائد کا ایک لمبا سلسلہ ہے۔ کچھ عقائد ایسے ہیں جن کے بارے میں بہت وہ نہیں ہے کہ سب کا جاننا ضروری ہو، لیکن اکثر عقائد ایسے ہیں جن کا درست کر لینا اپنے ایمان کو درست کر لینے کے لیے ضروری ہے۔ ایمان کی درستگی کے بعد اب سب سے پہلا نمبر اور سب سے عمدہ ترین
اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں امر وہ نماز کا ادا کرنا ہے۔ ایمان کی درستگی کے بعد سب سے پہلا نمبر اور سب سے عمدہ ترین عبادت نماز ہے۔ نماز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے احکام دیے، اور جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تاکید فرمائی، کتنا اہتمام فرمایا، کتنی ترغیب فرمائی، اور نماز کو ترک کرنے پر کتنی وعید بتلائی، بلکہ نماز کو قضا کر دینے پر، نماز کو مؤخر کر دینے پر بھی شدید ترین وعید بتلائی ہے۔ اور یہ فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی جس چیز کا حساب لیں گے وہ نماز ہے۔ سب سے پہلے نماز کا حساب کتاب کیا جائے گا۔ فرمایا بین العبد و کفرہ الصلاۃ، مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ اور اس کے ایمان اور کفر کے درمیان جو چیز حائل ہے وہ نماز ہے۔ بعض روایتوں میں بتایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ ہم لوگ اس کو کافر تو نہیں کہتے، مگر اس کا یہ عمل اس کو ایک نہ ایک دن کفر تک پہنچا دے گا۔ اس کے حسن خاتمہ کی کوئی امید نہیں ہے۔ جو تارک الصلاۃ ہے، ایمان پر، دین پر، کلمے پر، اس کی موت ہونے کی کوئی امید نہیں ہے۔ جو نماز کو چھوڑنے کا عادی ہے، اس لیے یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایمان کی حفاظت نماز کی حفاظت کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ ایمان کی حفاظت نماز کی حفاظت کے ذریعے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں پر محافظت کرو، اور خصوصاً درمیانی والی نماز پر، اور اللہ کے لیے فرما بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ یعنی جو اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑا نہیں ہے تو وہ بغاوت کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ مفہوم کیا نکلا؟ وہ اللہ سے بغاوت کر کے کھڑا نہیں ہو رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، تو فرما بردار ہو کر کھڑے ہو جانا ہے۔ نماز کی بے شمار فضیلتیں ہیں، ترک پر بے شمار وعیدیں ہیں۔ اس نماز کے لیے بے شمار مسائل بھی جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے استنجا بھی ہے، وہ نمازی کے لیے ہے، وضو بھی ہے، غسل بھی ہے۔ ان تمام مسائل کے شرائط، ارکان، سنتیں اور آداب، یہ سب چیزیں بیان کی گئی ہیں، اور یہ چیزیں جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ لہذا جب ایمان کے درست کر لینے کے بعد کوئی بندہ اب نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ پہلے طہارت کا ڈھنگ سیکھ لے۔ وہ پہلے طہارت کا ڈھنگ سیکھ لے، کیونکہ طہارت اور وضو یہ نماز کی کنجی ہے۔ جب وہ طہارت کا ڈھنگ سیکھ لے گا، اب اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ نماز کا ڈھنگ سیکھ لے۔ نماز کا ایک ایک رکن، نماز کے ایک ایک واجب، اور نماز کی ایک ایک سنت، اور اس کے تمام آداب، اور نماز میں کیا چیزیں مکروہ ہیں اور کیا چیزیں نماز کو فاسد کر دینے والی ہیں، ان تمام چیزوں کو سیکھ لینا ضروری ہے۔ جو عبادتیں فرض ہیں، اور اس عبادت کے فرض کے اندر جتنے فرض ہیں، فرض کو سیکھنا فرض ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف 4 عبادتیں فرض ہیں، ہم نے ان کو سیکھا تو ہم نے دین کو پورا اپنی زندگی میں قائم کر دیا، ایسا نہیں ہے۔
فرض کو سیکھنا بھی فرض ہی ہے اور واجب کو سیکھنا واجب ہے، سنت کو سیکھنا سنت ہے، فرض کفایہ کو سیکھنا فرض کفایہ ہے۔ لہذا یہ معلوم ہو گیا کہ کچھ مسائل ایسے بھی ہیں جن کو سیکھنا فرض ہے۔ مثلا وضو کے 4 فرائض ہیں، ان کا سیکھنا تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ جو آج تک نہیں سیکھ سکے ان کے اوپر سیکھنا فرض ہے، جنہوں نے سیکھ لیا اس کی حفاظت کرنا فرض ہے۔ غسل کے اندر 3 فرائض ہیں، ہر مسلمان پر ان کو سیکھنا اور سمجھنا فرض ہے۔ جنہوں نے آج تک نہیں سیکھا ان پر آج بھی فرض ہے، اور یہ فرض باقی رہے گا جب تک کہ وہ سیکھ نہ لیں گے۔ نماز کے اندر 6 فرض ہیں، نماز کے باہر 7 شرطیں ہیں جو فرض کے درجے میں ہیں، ان چیزوں کا سیکھنا فرض ہے۔ اسی طرح بالترتیب آدمی حج پر جانے لگا تو حج کے کچھ فرائض ہیں، ان فرائض کو سیکھنا فرض ہے۔ کچھ واجبات ہیں، ان واجبات کو سیکھنا واجب ہے۔ کچھ سنتیں ہیں، ان سنتوں کو سیکھنا سنت ہے۔ اور پھر ان کو سیکھ کر سنت کے طریقے پر عمل کو انجام دینا، یہ مسنون ہے، یہ مطلوب ہے، یہ محمود ہے، اور یہ مقبولیت کی نشانی ہے۔ مسائل کو سیکھ کر پھر سنت کے مطابق انجام نہ دینا، یہ اعراض ہے، یہ غفلت ہے، یہ قابل مواخذہ ہے۔ آدمی کی زندگی میں جتنے مسائل درپیش ہوتے ہیں، ہر ایک کو سیکھ کر عمل کرنا، اسی کو کہتے ہیں شریعت پر عمل کرنا، اسی کو کہتے ہیں۔ ہر ایک کو سیکھ کر عمل کرنا، اسی کو کیا کہیں گے؟ شریعت پر عمل کرنا۔ ہم لوگوں کا کیا ہوتا ہے؟ سیکھتے کچھ نہیں ہے، بہت سے لوگ سیکھتے کچھ نہیں ہے اور نیک بنتے ہیں، دیندار بنتے ہیں، بغیر سیکھے تو وہ کبھی بھی دیندار نہیں ہو سکتے۔ وہ کبھی، دین تو اس چیز کا نام ہے نا، دین کس چیز کا نام ہے؟ دین تو اس چیز کا نام ہے جو جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے لے کر آئے ہیں۔ بس یہی دین ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی دین نہیں ہے۔ تو ایک بندہ جو نیکی کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس دین کے مطابق نہیں ہے، تو پھر وہ دین کیسے ہوگا؟ وہ دین کی حدود سے باہر ہے۔ بہت سے اس طرح کے رسم و رواج ہیں اور بہت سے اس طرح کی بدعتیں ہیں جن کو لوگ نیکیاں سمجھ کر کرتے ہیں، لیکن در حقیقت اس کا دین سے ادنا درجے کا بھی تعلق نہیں ہے۔ بلکہ مصیبت یہ ہے کہ جیسے غیر خدا کو خدا سمجھنا کیا ہے؟ جرم ہے کہ نہیں ہے؟ غیر خدا کو خدا سمجھنا کیا ہے؟ جرم ہے، اور بہت بڑا جرم ہے۔ غیر نبی کو نبی سمجھنا یہ کیا ہے؟ جرم ہے۔ غیر صحابی کو صحابی کہنا اور سمجھنا یہ کیا ہے؟ یہ بھی جرم ہے۔ اسی طرح سے بالکل غیر دین کو دین کہنا اور غیر دین کو دین سمجھنا یہ بھی جرم ہے۔ اور جرم کیا ہے؟ قابل پکڑ، قابل مواخذہ، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ فرمائیں گے۔ ہم جو بھی عمل کریں گے اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے۔ برائی کا بدلہ بھی ملے گا اور بھلائی کا بدلہ بھی ملے گا۔ اللہ کی مشیت کے تحت سب کچھ آتا ہے، کہا تو کچھ بھی نہیں جا سکتا یقین کے ساتھ، مگر یہ تو یقینی ہے
کہ اللہ نے قرآن کے اندر جو اصول دیے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ نے اسی کو طے کر دیا ہے، وعدہ کیا ہے اللہ نے بات کہی ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچ بولنے والا کون ہے؟ تو اللہ اپنے وعدے کے خلاف تو نہیں کریں گے۔ تو بڑی مصیبت یہ ہے کہ غیر دین کو دین بنا لینا، یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا وہو رد، جس نے ہمارے دین کے اندر کسی چیز کو ایجاد کر دیا، نئی چیز شامل کر دیا، تو وہ اللہ کے نزدیک مردود ہے۔ یہ بہت مشہور روایت ہے، وہ مقبول نہیں ہے۔ اس لیے تمام سماج میں پھیلے ہوئے وہ اعمال جن کا دین سے تعلق نہیں ہے وہ سب واجب الترک ہیں۔ ان پر عمل کرنا، ان کو دین سمجھنا اور عمل کرنے والے سے راضی رہنا، اس میں شرکت کرنا، راضی رہ کر شرکت کرنا، یہ سب کے سب ہمارے گناہ ہیں، ہمارے جرم ہیں۔ ان سے ہمیں بچنے اور بچانے کی کوشش کرنا ہے، ہمیں بچنے اور بچانے کی کوشش کرنا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے جو یہ باتیں میں نے سمجھائی، اسی طریقے سے اور اس سے نیچے درجے میں ایک بات آتی ہے کہ بہت سے مسئلے ہیں، ان مسئلوں کو اس شریعت نے بیان کر دیا ہے، ان مسئلوں کو ہمارے دین نے ترتیب وار بیان کر دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صراحتاً بیان کر دیا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس کو صراحتاً بیان کر دیا، یا ائمہ مجتہدین نے قرآن و سنت سے اس کو مستنبط کیا، وہ بھی دین ہے، وہ بھی بالکل عین دین ہے، کوئی شک اور خلیان میں نہ رہا کرے۔ تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سے مسائل ہیں جن کو اس دین نے، اس شریعت نے بیان کیا ہے، وہ کتابوں میں درج ہیں۔ بخاری سے لے کر تمام کتابوں کے اندر مسائل ملیں گے۔ تعلیم الاسلام آپ پڑھیں، وضو کے، نماز کے، سفر کے، حضر کے، ہر ایک مسئلوں کا بیان ہے۔ وہ جو مسئلے ہیں وہ تو مقبول ہیں، وہ دین ہے، لیکن ان مسئلوں کو نہ سیکھنا اور عمل کے وقت اپنے من سے کوئی عمل کرنا، یہ دین کے خلاف ہے، وہ غیر مقبول ہے، بلکہ وہ قابل مواخذہ ہے۔ مثال کے طور پر آدمی جب بیمار ہو جاتا ہے اس وقت بھی وہ نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ آیت مسئلہ تو یہ بھی پہلے سن لیں کہ بھئی بیمار آدمی کو بھی نماز پڑھنا ہی ہے۔ نماز اس وقت تک پڑھنا ہے جب تک کہ آدمی کے اندر ذرا سی بھی حرکت کرنے کی طاقت باقی رہے۔ اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالی کسی جان کو مکلف نہیں بناتا مگر اتنا ہی جو اس کی طاقت میں ہے، اس کی طاقت میں ہے۔ تو یہ طاقت کی حد شریعت نے کہاں تک بیان کی ہے، یہ طاقت کی حد شریعت نے کہاں تک بیان کی ہے، ذرا اس کو سمجھیں۔ یہ حد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں یوں بیان فرمائی کہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور میں نے کہا
کہ یا رسول اللہ مجھ کو بواسیر ہو گئی ہے، میں کس طرح نماز پڑھوں؟ روایت یہاں مختصر ہے، انہوں نے اپنی بیماری کی اور تفصیل بتائی ہوگی، بس مختصراً سمجھیے، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ فرمایا مجھ کو بواسیر ہے، میں کس طرح نماز پڑھوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کو طاقت ہو تو کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اور اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھو، اور اگر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو چت لیٹ کر نماز پڑھو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ پہلو پر لیٹ کر نماز پڑھو، دونوں روایتیں ہیں۔ چت جو آدمی پیٹھ کے بل لیٹتا ہے، اور پہلو جو آدمی اپنے یہ بگلی ہاتھ کے اوپر کندھے کے اوپر لیٹتا ہے، دونوں طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلا دیا ہے۔ اس میں استقبال قبلہ بھی کرنا ہے۔ یہاں وضاحت کرتا چلوں کہ اگر چت لیٹ کر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کا پیر قبلے کی طرف ہوگا اور سر پورب کی طرف ہوگا، سر کے نیچے تکیہ رکھا جائے گا تاکہ اس کا استقبال قبلہ ہو، استقبال آسمان نہ ہو۔ اور ایک بات بھی آئی کہ قبلے کی طرف پیر کرنا مکروہ ہے۔ اب کیا کیا جائے گا؟ اگر وہ پیر کو موڑ سکتا ہے، موڑ کر کھڑا کر سکتا ہے تو پیر کو موڑ کر کھڑا کر لے گا، کراہت ختم ہو گئی۔ اور اگر اس کے اندر پیر موڑنے کی طاقت نہیں ہے تو پیر نہیں موڑے گا۔ وہ مکروہ اس کے لیے ہے جو بلا عذر قبلے کی طرف پیر کرے، جو بلا عذر قبلے کی طرف پیر کرے اس کے لیے مکروہ ہے، لیکن جس کو کوئی عذر ہو اس کے لیے تو مکروہ نہیں ہے۔ اور اگر وہ پہلو کے بل لیٹتا ہے، چت نہیں لیٹتا، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ پورب پچھم تو نہیں لیٹے گا۔ اب کیسے لیٹے گا؟ اب وہ اتر دکھن لیٹے گا تاکہ اس کے چہرے کا رخ اور اس کے سینے کا رخ قبلے کی جانب ہو جائے۔ یہ شکل ہے۔ اچھا، یہ شکل بیان کون کر رہا ہے؟ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کو رسول اللہ بیان کرے وہی دین ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس کو اللہ کے نبی بتلائے وہی دین ہے۔ تو اس میں ایک بات یہ بھی آ گئی کہ کہاں تک وہ مکلف ہونے کی حد کہاں تک ہے، اس روایت کے اندر بات پتہ چلی۔ آگے اسی روایت میں ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اور رکوع اور سجدے کے لیے اپنے سر سے اشارہ کرے، رکوع اور سجدے کے لیے اپنے سر سے اشارہ کرے۔ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا تب بھی اور لیٹ کر نماز پڑھے گا تب بھی سر سے اشارہ کرے گا۔ بیٹھ کر دو شکل ہو سکتی ہے، بلکہ تفصیلی بیان کر دوں یہیں سے۔ ایک آدمی کھڑے ہونے پر قادر ہے، ایک آدمی کھڑے ہونے پر قادر ہے مگر وہ بیٹھ کر رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا، رکوع اور سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نماز کا مقصود بالذات سجدہ ہے۔ نماز یعنی پوری نماز کا مغز اور خلاصہ یہ سجدہ ہے، باقی تمام چیزیں سجدے کے تابع ہیں۔ جب بیچارہ سجدے پر قادر نہیں ہے، اصل پر قادر نہیں ہے، تو جو اصل کے تابع ہیں وہ تمام چیزیں سمجھو فوت ہو جائیں گی۔ جو آدمی سجدہ کرنے پر قادر نہ ہو تو اس کا قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے، اب قیام بھی فرض نہیں ہے۔ یہ اصول سمجھ لیا؟ اب سمجھیے میں نے کیا کہہ رہا تھا۔ ایک آدمی کھڑا ہونے پر تو قادر ہے لیکن سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے، ایسا آدمی کس طرح نماز پڑھے گا؟ سیکھنا تو پڑے گا نا۔ اب اس کے دماغ میں آئے گا کہ کیا کرے،
खड़े होकर नमाज पढ़ें और खड़े होकर हल्का सा झुक कर रुकू कर लें और फिर हल्का सा और झुक कर सजदा कर लें। एक तरीका ये हो सकता है। और एक तरीका ये हो सकता है कि जब सजदे पर कादिर नहीं है तो अब कयाम भी उसका साकित हो गया, बैठ कर नमाज पढ़े। बैठ कर नमाज पढ़ेगा तो भी इशारा ही करना है क्योंकि वो सजदे पर कादिर नहीं है। ये तरीका है, ये शरीयत ने बतलाया है। और फिक़ह की किताबों में इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से ये मरवी है कि ऐसे आदमी के लिए बैठ कर नमाज पढ़ना अफजल है क्योंकि बैठने में वो सजदागाह से ज्यादा करीब है और खड़ा होने में वो सजदागाह से दूर है और नमाज का मकसद सजदा करना है। लिहाजा सजदे के ज्यादा करीब वाली हैअत को वो इख्तियार करे। अच्छा, वो सजदा वो अगर मान लिया खड़े होकर ही पढ़ता है तो इशारा किस तरह करेगा? रुकू का और सजदे का। कुछ लोगों को देखा गया कि वो सजदे रुकू का इशारा करते हैं तो अपने घुटने की तरफ हाथ बढ़ाकर, और जब सजदे का इशारा करते हैं तो हाथ ऐसे लटका कर। ये गलत तरीका है। हाथ लटकाना नहीं है, रुकू का और सजदे का दोनों का इशारा एक ही तरीके से होगा। रुकू का थोड़ा कम होगा और सजदे का जरा ज्यादा होगा। एक आदमी बैठ कर नमाज पढ़ रहा है, उसमें भी यही शक्ल देखने में आती है कि बाद लोग बैठ कर नमाज पढ़ते हैं, मान ले फालती मारकर, और जब रुकू करते हैं तो अपने घुटनों पर हाथ रखकर ऐसे रुकू करते हैं, और जब सजदे में जाते हैं तो फिर दोनों हथेली जमीन पर रखकर सजदा करते हैं। ये शरीयत ने नहीं बतलाया, ये गलत है। शरीयत ने क्या बतलाया कि घुटने पर हाथ रखकर रुकू भी होगा और घुटने ही पर हाथ रखकर सजदा भी होगा, और रुकू थोड़ा कम होगा और सजदा ज्यादा होगा। बस जो तरीका शरीयत ने बतलाया मैं ये बतला रहा हूँ कि वही दीन है। उसके अलावा अपने मन से करने में वो गैर दीन है, अपने एतबार से मसला बना लेना है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो खड़े होकर पेट लगाकर खड़े होकर नमाज पढ़ सकते हैं और रुकू सजदा कर सकते हैं, तो ऐसे आदमी के लिए टेक लगाकर खड़े रहना जरूरी है। बैठने की इजाजत नहीं है, वरना क़याम छूटेगा और नमाज नहीं होगी। कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो टेक लगाकर बैठ कर नमाज पढ़ सकते हैं और रुकू सजदा कर सकते हैं। उनके लिए टेक लगाकर बैठ कर नमाज पढ़ना जरूरी होगा और रुकू सजदा करना जरूरी होगा। वो कुर्सी पर या इशारे पर नमाज नहीं पढ़ सकते। एक और मसला बताऊं, एक आदमी ऐसा है जो अगर घर से चल कर आए तो इतना थक जाता है कि अब वो खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता। उसके लिए मस्जिद आना मना है। वो घर पर खड़ा होकर नमाज पढ़े, इनफरादी नमाज पढ़े। क़याम फर्ज है और जमात में शिरकत करना सुन्नत है। बात समझ में आ रही? ये मसाइल जो थोड़े बहुत मैं बयान कर रहा हूँ, ये इस वास्ते में बयान कर रहा हूँ कि मेरे भाइयों, जो दीन अल्लाह के नबी अल्लाह के पास से लेकर आए हैं बस सिर्फ वही दीन है। उसको उसी के अंदर महदूद रखो। अपने मन से एक भी अमल बाहर किया वो दीन नहीं होगा, वो उल्टा पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन की सही समझ अता फरमावे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।